بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ اسلام وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اس قوم کا سنہری دور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دور حکمرانی تھا۔ پھر کئی صدیوں کے بعد فلسطین اور اس ملکہ علاقوں میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ حکمرانی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے اور آپ جناب کے بعد نبوت اور خلافت کے وارث بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو کسی اور کو نہ ملی ہو اور نہ آئندہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں کم و بیش ساری قابل ذکر مخلوق شامل ہوا کرتی تھی۔ ایک بار آپ علیہ السلام کسی جہادی مہم کے لیے روانہ ہوئے تو عظیم الشان لشکر دیکھ کر ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر لا علمی میں تمہیں کچل نہ دے۔ آپ علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن لی اور سمجھ لی یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے آپ کو ایک جانب نبوت کے بلند و مقام پر سرفراز کیا تھا جو دنیا و آخرت کا سب سے اونچا مقام ہے، دوسری طرف آپ علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی گئی تھی کہ جس کی کوئی مثال بنی نوع آدم میں نہیں ملتی، تیسری طرف آپ کو تمام مخلوقات کی باتیں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی۔ یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں تھیں۔ ان کو یاد کر کے آپ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ آپ جیسی شان و شوکت کسے مل سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ نے فوراً متنبہ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندگان میں شامل کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جامع اور عظیم دعا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت جن و انس کے علاوہ پرندوں، درندوں اور چندروں پر بھی تھی، بلکہ ہوا بھی آپ کے تصرف میں دے دی گئی تھی۔ ہر انسان کو خدا نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ انسان کا فرض ہے کہ ان لاتعداد نعمتوں کو یاد کر کے خدا کا شکر ادا کرے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں اپنے مخصوص اور صالح بندوں کی جو دعا نقل کی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا سے بہت ملتی جلتی ہے۔ تھوڑا سا لفظی تغیر ایک جگہ ہے جہاں اپنی اولاد کی اصلاح کی استدعا کی گئی۔ یہ دعا بھی بہت جامع اور پرتاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سعادت مند نوجوان بچپن سے جوانی تک اللہ کی اطاعت میں منزلیں طے کرتا ہے، جہاں تک کہ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے والدین بھی ہیں اور اہل و عیال بھی۔ وہ اللہ سے باقاعدگی کے ساتھ دعا مانگتا رہتا ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں تیرا شکر ادا کروں اور ایسے نیک عمل کروں جن کو تو پسند فرماتا ہے، اور اے اللہ، میری اولاد کی اصلاح اور تزکیہ فرما دے۔ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ مذکورہ مہم کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کے سب دستوں کی رپورٹ لی تو ہدہد کو غائب پایا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس موقع پر اس کا غائب ہونا تو بہت بڑا جرم ہے، اسے اس کی سزا دی جائے یا پھر وہ کوئی معقول عذر پیش کرے۔ ہدہد پریشان حاضر ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ اڑتا اڑتا دور جنوب میں نکل گیا تھا۔ یمن میں اس نے ایک ملکہ کو دیکھا جو بڑی عظیم الشان والی اور عظیم الشان تخت کی مالک ہے، مگر وہ خود اس کی قوم بھی سورج کی پرستش کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اپنا مکتوب ملکہ سبا کو بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ سبا کے سامنے اس وقت پھینک دیا جب وہ سورج پرستی کے لیے معبد کی جانب جا رہی تھی۔ خط میں لکھا تھا، یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم و متی بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قوم سبا یمن کی حکمران تھی۔ یہ قوم ایک طویل عرصہ تک یمن اور جنوبی عرب کے علاقوں پر قابض تھی۔
یمن کے موجودہ دارالحکومت صنعا سے 55 میل شمال مشرق میں مأرب کا شہر اس قوم کا صدر مقام تھا۔ تجارت اور زراعت کی وجہ سے اس قوم میں دولت کی خوب ریل پیل تھی۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں اس سلطنت پر ایک عورت کی حکومت تھی۔ یہ ملکہ اور اس کی قوم سورج پرست تھی۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع دی تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس ملکہ اور اس کی قوم کو دین توحید کی طرف دعوت دی جائے، اس لیے خط لکھا تھا، نہ کسی اور مقصد کے لیے۔ قوم سبا کی ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً مجلس سے مشاورت طلب کی اور معاملہ مجلس کے سامنے رکھ دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بحث و تمہیز کے بعد طے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف بھیجے جائیں اور ان ایلچیوں کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحائف کو دیکھا تو فرمایا، ان تحائف کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، خدا نے ہمیں اس سے بہت زیادہ انعامات سے نواز رکھا ہے۔ جاؤ یہ سب کچھ لے جاؤ، اگر اسلام قبول نہیں تو ایک عظیم الشان لشکر کا انتظار کرو جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال و دولت کی کوئی طلب نہ تھی، ملکہ سے کہیں زیادہ مال و دولت اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ یہ قوم غلط راستہ چھوڑ کر راہ ہدایت اختیار کرے۔ یہی اللہ کے نبیوں کا مشن ہوتا ہے اور یہی تمنا۔ اس کے بعد علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت ایک موزانہ طریقے سے اپنے دربار میں منگوا لیا۔ ملکہ بنفس نفیس اپنی کابینہ کے ساتھ دربار سلیمانی میں حاضری کے لیے چل دی۔ جب وہاں پہنچی تو اپنا تخت وہاں موجود پایا، حالانکہ وہ اسے یمن میں اپنے دربار میں سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اس پر وہ حیران رہ گئی۔ اس کے بعد اس کے دل نے گواہی دی کہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے بادشاہوں کی طرح محض بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ وہ فی الواقع اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کا موقع پر اس نے کچھ الفاظ کہے جن میں بظاہر دعائیہ کلمات نہیں ہیں، لیکن مفہوم و دعا موجود ہے، کیونکہ اسے اپنی گزشتہ بت پرستی کی زندگی پر شدید احساس ندامت تھا، جسے وہ ان الفاظ میں حضور ربانی میں پیش کرتی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 44۔ اے میرے رب، میں نے آج تک اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سورۃ الانبیاء کے مشابہ ہے، جس میں آپ جناب علیہ السلام نے کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دعا کے ساتھ ذوالنون حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو شامل کر لے، اس کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی۔ ملکہ سبا کے بارے میں بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں میں بھی عجیب و غریب داستانیں مشہور ہیں۔ یہ سب داستانیں اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں۔ اکثر نصوص قرآن کے بالکل خلاف ہیں یہ بدبخت اسرائیلیوں نے اللہ کے نبیوں کی حرمت کو ہمیشہ پامال کیا اور ایسے لغو الزامات انبیاء کرام علیہ السلام پر لگائے کہ خدا کی پناہ۔ ایسی روایات کے بیان میں حد درجہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ مسلمانوں میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا، جس کا نام بعض روایات میں ملکہ بلقیس بتایا گیا ہے، سے شادی کر لی تھی۔ قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہیں۔ ممکن ہے آپ علیہ السلام نے شادی کر لی ہو، لیکن یہ بات یقینی نہیں۔ اگر شادی کی ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ سنت اول آخر درکار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں، عقل میں اور رزق میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بارے میں علم حاصل ہو سکے۔ والسلام۔